نہیں نہیں جناب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے دن سے میں ان کے ساتھ رابطے کی کوشش کرتا رہا کہ معاملات حل ہو جائے، اور کسی طریقے سے حل ہو جائے، کوئی اس میں جو ہے نا جس طرح خرابی پیدا ہوئی یہ نہ ہو۔ لیکن یہ پہلے دن سے ان کے تیور جو تھے وہ بالکل بتا رہے تھے کہ انہوں نے تحریک کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے آپریشن کیا تب بھی میں نے وزراء کو ویڈیوز بھجوائے اور ان کو فون کیے، انہوں نے فون نہیں اٹھائے۔ پھر بعد میں لیٹ ٹائم مولانا ثناء اللہ نے خود فون کیا کہ یہ کیا معاملات ہے، یہ میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اس طرح وہ دوسرے وزراء بھی کہہ رہے کہ ہمیں تو علم میں نہیں ہے، مطلب ایک طرح سے نااہلی کا ثبوت بھی دے رہے تھے اور میرے خیال میں مذاق بھی کر رہے تھے ہمارے اوپر۔ تو پھر بھی میں نے کہا کہ چلو، مطلب ہم نہیں چاہتے حالات اس طرح خراب ہو، تو میں نے کہا ابھی بھی وقت ہے، آپ ہوش کے ناخن لے اور یہ ظلم بند کر دے تو بات چیت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو پھر لیٹ ٹائم انہوں نے فون کیا رانا ثناء اللہ نے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا اس میں یعنی کل جمعے کی رات کو، کہ جب مارچ پہ بہت زیادہ ظلم ہوا اور کافی سارے ہمارے لڑکے شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ میں نے کہا غلط تو آپ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہماری طرف سے تو کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ ہم تو ایک پرامن مارچ کرنا چاہ رہے تھے، اور اگر آپ لوگ بیٹھ کے بات کرتے کہ یہ جو ہے نا حالات اس طرح ہے، معاہدات، تو یہ تو شاید ہماری طرف سے اس میں جو ہے نا وہ بہت کچھ تبدیلی بھی کی جا سکتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے تو شروع ہی ظلم سے کیا، بات چیت سے تو کیا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے مجھے رات کو، میں نے اس کو کہا یار میں مسلسل انتظار کر رہا ہوں، اور اگر اب بھی آپ ظلم بند کریں گے تو انہوں نے کہا بات چیت کرتے ہیں اس پر، اور میں بھی بات کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بات سے ہم نے انکار کبھی بھی نہیں کیا، لیکن اس وقت جو آپ کر رہے ہیں یہ تو وہ ظلم ہے کہ ظلم میں بات چیت کیسے ممکن ہے؟ آپ پہلے اس طرح کریں کہ یہ جو ظلم ہے اس کو رکوائے، یہ جو بار بار شیلنگ ہو رہی ہے، یہ جو بار بار گولیاں چلا رہے ہیں، اس کو رکوائے، تو کوئی ماحول بنائے بات کا، تو پھر انشاءاللہ تعالی بات کر لیتے ہیں۔ اور مجھے ایسا کرے کہ میں اس وقت اسلام آباد ہوں، تو آپ راستے کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا مجھے ہیلپ کرے تاکہ میں ادھر پہنچ جاؤں۔ اور فوراً جو ہے نا وہ میں امیر صاحب سے بھی میں نے بات کی، واٹس ایپ پہ میں نے بات کی امیر صاحب سے، تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بات چیت کر ہی نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ ظلم کر رہے ہیں اس طرح، تو اس میں کس طرح بات چیت ہوگی؟ میں نے کہا انہوں نے رات کے 1 بجے مجھے وہ دی ہے کہ اب مزید ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ فورس کے جو حملے یہ رکوائے، لیکن جب ان سے یہ بات چیت ہو گئی تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح پہنچ جاتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے مل کے آپ کی اجازت کے بعد ان کے ساتھ آغاز کرتے ہیں بات چیت کا۔ لیکن 2 بجے کے بعد فورس نے دوبارہ حملہ کیا، پھر 4 بجے تک شہادتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ سے یعنی ایک وحشتناک اور بربریت اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہمارے بندے شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا، اور آگے سے پھر ان کے فون بند جا رہے تھے۔ تو مطلب ان کا مسلسل دھوکہ، فراڈ، کبھی یعنی کس حوالے سے کبھی کس حوالے سے، مطلب یہ نہ بات چیت میں مخلص ہے۔ یہ جو خود طلال چودھری مکمل طور پہ جھوٹ بول رہا تھا، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بات چیت سے انکار کیا ہو، یا ہم نے یہ کہا ہو کہ نہیں ہم نے، ظاہری بات ہے اگر یہ بیٹھ جاتے اور بات کرتے تو شاید اگر معاہدہ ہو جاتا تو ہمارا پلان جو ہے نا جس طرح پوری دنیا میں ہوا تھا، تو ہم بھی کسی جگہ جا کے جو ہے نا شکر بجا لاتے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لیتے۔ لیکن انہوں نے اس انداز سے، یعنی اتنا عجیب طریقے سے اس کا آغاز کیا کہ بس بالکل مکمل فرعونیت اور ظلم کے ساتھ۔ تو فی الوقت تک تو صورتحال اس وقت تک کری آئی ہے۔